اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ گزشتہ سبق میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت میں عموم استعمال ہو تو آیا اس کو ہم روایت کے ذریعے تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ خبر اور روایت خبر متواتر ہے تو پھر تو تخصیص لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر خبر واحد ہو تو اس کے بارے میں مختلف نظریات تھے۔ اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعُمْدَةُ أَدِلَّةِ الْمُجَوِّزِينَ، جو اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مجید میں جو عموم استعمال ہوا ہو اس کو خبر واحد کے ذریعے تخصیص لگا سکتے ہیں، یعنی جو مجوزین تھے ان کی جو بہترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ادعاء السیرۃ القطعیہ علی التخصیص الی زمن المعصومین علیہم السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سیرت ہے وہ یقینی سیرت یہی ہے کہ اس زمانے میں ائمہ کے زمانے میں جو ہے پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو روایت کے ذریعے تخصیص لگاتے تھے۔ یہاں پر یہ سیرت جو ہے وہ موجود ہے۔ وَنُقِلَ أَيْضًا الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، اور اتفاق علماء بھی اس بات پر یعنی جواز تخصیص پر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس سیرت قطعیہ بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کے عام کو سنت کے ذریعے تخصیص لگائی جا سکتی ہے۔ صاحب کتاب اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِن ثَبَتَ إِجْمَاعٌ إِلَى زَمَنِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اگر اجماع زمانے ائمہ علیہم السلام تک ثابت ہو جائے اور اتفاق ثابت ہو جائے، سب اصحاب کا اتفاق ہو اس بات پر، تو فَهُوَ دَلِيلٌ تَطْمَئِنُّ بِهِ النَّفْسُ، تو پھر تو یہ ایک ایسی دلیل ہے جس پر نفس مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ اجماع ثابت ہو جس کی یہ ادعا کی گئی ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ اجماع ثابت نہ ہو فَلَيْسَ فِي أَدِلَّةِ الْجَوَازِ مَا يَثْلِجُ الصَّدْرَ، پھر اس اجماع کے علاوہ مجوزین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ہمارے سینے کو ٹھنڈک دے سکے یا ہم اس کو قبول کر سکیں۔ وَيُبَرِّرُ الْإِقْدَامَ عَلَى تَخْصِيصِ الْكِتَابِ الْقَطْعِيِّ السَّنَدِ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيَ الدَّلَالَةِ بِظَنِّيِ السَّنَدِ، کہتے ہیں کہ پس اگر اجماع ثابت نہ ہو تو کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز جو ہمارے سینے کو ٹھنڈک دے سکے، یا یہ جو قدم اٹھانا ہے کہ قرآن مجید جو کہ قطعی سند ہے، یعنی قرآن کلام خدا ہے، یہ یقینی بات ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں قطعی سند۔ لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی دلالت ظنی ہے، چونکہ آیات متشابہات بھی ہیں اور ظہور بھی ان میں ہے، کچھ روایات جو نص ہوں وہ کم تر ہیں، تو لہذا قرآن جو ہے وہ دلالت کے اعتبار سے ظنی ہے، سند کے اعتبار سے کہ بھئی کلام خدا ہے یقینی ہے۔ تو لہذا کوئی ایسی چیز جو اس اقدام کو ہمارے لیے جائز قرار دے اور اس کو ہمیں کہے کہ آپ قدم اٹھا سکتے ہیں کہ کتاب جو قرآن ہے اس کو تخصیص لگائی جائے بے ظنی سند، ایک ایسی چیز سے جو ظنی سند ہوتی ہے، یعنی روایت، کیونکہ روایت میں جو ہے وہ
بہت سارے راوی ہوتے ہیں، احتمال ہوتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو یقینی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو بات راوی کی طرف سے آ رہی ہے وہ یقینی ہو سکتی ہے، احتمال ہوتا ہے کہ، لیکن اس احتمال کو جو ہے وہ پھر بررسی کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ راوی جو ہے کون کون تھے، تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور روایات کی بھی مختلف ساری اقسام ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَ الدَّلَالَةِ، کہتے ہیں یہ روایت دلالت کے اعتبار سے قطعی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض روایت کی اقسام ہیں جو کہ قطعی الدلالہ ہیں، احیاناً جو ہوتی ہیں کچھ کالنص سے، مثلا جس طرح جو ہے وہ نص ہو، تو اس کا حاصل مقصد یہ ہے کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر اجماع ہوتا تو ٹھیک، لیکن اگر اجماع ثابت نہ ہو تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کتاب کو تخصیص لگانے کے لیے سنت کے ذریعے سے ہمیں کوئی مجوز صادر کر سکے۔ ولا سیما مع ورود الاخبار بان ما خالف القرآن فهو زخرف وانه لم نقله واضربه بارض الجدار وامثاله، کہتے ہیں خصوصاً یہ قدم اٹھانا سخت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ بھئی ہر وہ چیز جو قرآن کے مخالف ہو تو وہ زخرف ہے، اس کو ہم نے نہیں کہا ہے، اس کو جو ہے دیوار پہ مار دیں، وہ من گھڑت ہے، یا اس طرح کی تعبیرات ملتی ہیں، تو اب لہذا جو روایت قرآن کے مخالف ہو ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ قرآن کے لیے مخصص ہے، کیونکہ یہ قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن میں ایک چیز عام ذکر ہوئی ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اس سے مراد خاص ہے، تو یہ مخالف قرآن ہوگی، تو اب اس کو ہم کیسے خبر واحد کو تخصیص لگا سکیں، یہ لہٰذا ایک بڑا قدم ہے۔ اب اس کی توجیہ روایت کی یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو قرآن کے مخالف ہو، تو اس سے بعض نے کہا ہے کہ بھئی قرآن کے مخالف سے مراد جو ہے وہ قرآن کی مخالفت بالتباین ہو، یعنی کاملاً مخالف ہو، لیکن مخصص میں جو مخالفت ہوتی ہے وہ جزئی اور عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے، تو لہذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روایات بھی ہیں تو یہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُخَالِفَةِ فِيهَا هُوَ الْمُخَالِفَةُ بِالتَّبَايُنِ، البتہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جو مخالفت سے مراد ہے، جہاں یہ ما خالف القرآن آیا تھا تو وہاں مخالفت سے مراد جو ہے مخالفت بالتباین، یعنی 100% آپس میں جو ہے وہ مخالف ہوں، نہ وہ مخالفت عموم خصوص من وجہ جو ایک عام اور خاص میں مخالفت ہوتی ہے، وہ عموم خصوص من وجہ والی ہوتی ہے۔ ولیکن عدم الاشارۃ فیہا الی ھذا المعنی یوجب الریبہ، لیکن کہتے ہیں کہ ان روایات میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی وہ قرآن کے مثلاً 100% جو ہے وہ مخالف ہو، کوئی یہ ہے کہ مخالف ہو، تو یہ مخالف ہونا تباین کو بھی شامل ہوتا ہے، عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہوتا ہے، لہذا چونکہ اشارہ نہیں ہوا تو پھر بھی ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ شاید یہاں مخالفت سے مراد وہ جزئی مخالفت بھی کافی ہو، تو لہٰذا ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وَضُبْطَةُ الْقَوْلِ، اب صاحب کتاب کہتے ہیں خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الخبر الخاص ان احتفى بقرائن تزید فی اعتبارہ، اگر وہ خبر واحد جو ہے وہ کچھ اس میں ایسے قرائن ملے ہوئے ہوں جو اس کے اعتبار میں مزید اضافہ کر رہے ہوں اور وہ خبر قوی ہو رہی ہو، تو فیمکن الاطمینان بتخصیص الکتاب بہ، تو پھر تو ممکن ہے کہ اس خبر واحد کے ذریعے قرآن کو تخصیص لگائی جا سکے۔ وَإِلَّا، اگر کوئی قرائن نہیں ہے، فَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَلَوْ مِنْ عَمَلِ مَشْهُورِ الْأَصْحَابِ بِهِ، اگر قرائن نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسری جہت سے وہ خبر واحد معتبر ہے، مثلا مشہور اصحاب نے اس روایت پر عمل کیا ہو، فَيُمْكِنُ أَيْضًا الْاطْمِئْنَانُ بِالتَّخْصِيصِ بِهِ، پھر بھی ہم اس روایت کے پر اطمینان کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کے عموم کو تخصیص لگا سکتے ہیں۔
وَإِلَّا اگر یہ بھی نہ ہو، صرف خبر واحد ہو اور کوئی اس میں مزید قرینہ نہ ہو، کوئی مزید اعتبار نہ ہو، تو فَهُوَ مُشْكِلٌ غایۃ الاشکال، ایسی خبر واحد کے ذریعے قرآن کے عموم کو تخصیص لگانا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الدستور الالہی، قرآن ایک خدائی قانون ہے، والقانون المحمدی، اور یہ قانون محمدی ہے، الذی جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأہل الارض کافۃ، کہ اس قانون کو پیغمبر جو ہے وہ پوری زمین والوں کے لیے لائے تھے۔ فَإِذَا كَانَتْ آیَةٌ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى حُکْمٍ عَامٍ، اب اس قرآن مجید میں، اس دستور الہی میں ایک ایسی آیت ہے جو ایک حکم عمومی پر دلالت کرتی ہے۔ وَقَدْ سَمِعَهَا كُلُّ مَنْ انزوى تحت رایۃ القرآن فی شرق الارض وغربها، اور اس آیت کو ہر اس نے سنا ہے جو قرآن کے پرچم کے نیچے اور اسلام کے پرچم کے نیچے، چاہے شرق زمین میں ہو چاہے غرب زمین میں ہو۔ وبعد الفحص الواجب عن المخصص الصالح للتخصیص عملوا بها، اور جو ہے وہ ان سب نے جو ہے اس قرآن کے عموم کا جو مخصص ہے اس کے بارے میں انہوں نے جستجو کی، تلاش کی کہ بھئی اس کا کوئی جو ہے وہ مخصص ہے جو اس کو تخصیص دے سکے، تو اس فحص اور تلاش کے بعد جو ہے انہوں نے اس پہ عمل کیا، باعتبار انہا قانون الہی سنت اللہ تعالی لا عمل بہ الناس، کیونکہ یہ بالآخر جو ہے وہ ایک آیہ جو ہے وہ قانون الہی ہے، سنت الہی ہے، مردم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب یہ ساری مسئلے کے بعد فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ عُمُومِهِ، آیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے عموم کو جس پر سب نے عمل کیا، آیا اس کے نقض کریں ہم اس کو، یا یہ نقض کرنا جائز ہے؟ وَرَفْعُ الْيَدِ عَنْهُ، یا کیا اس سے ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ کیوں؟ بِمُجَرَّدِ مَجِیءِ رِوَایَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عَدْلٍ، صرف ایک روایت خبر واحد ہے ایک عادل شخص سے، کیا ہم اس کی وجہ سے پھر ہم اس آیت کے عموم سے ہاتھ اٹھا لیں؟ کیا یہ درست ہے؟ لہذا کہتے ہیں اس بنا پر ہم صرف خبر واحد کی بنیاد پر اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل یہ دیتے ہیں مَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ وَهُوَ الْعُمُومُ مُرَادًا، کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جو آیت سے جو ظاہر جو عموم ہے اگر وہ مراد نہ ہوتا، فرض یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مثلاً جو عموم قرآنی ہے اگر اس سے عموم مراد نہ ہوتا تو لَكَانَ يَنبَغِي لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وخلفائہ علیہم السلام الإعلان عن ذلك للملأ ونشرہ بینہم، اگر آیت سے عموم مراد نہیں ہے تو پیغمبر کو اور ان کے جو خلفاء ہیں کہ سب پر درود و سلام ہو، ان کے لیے ضروری تھا کہ اعلان کرتے اس کو، بھئی ملأ عام میں ساروں کے سامنے کہتے کہ بھئی یہ آیت جو ہے عموم ہے اس کا ظاہری لیکن عموم مراد نہیں ہے، اور اس کو نشر کرتے، کیونکہ لأن الناس قد فهموا من عموم الآیہ شیئا وهو غیر حکم اللہ، کیونکہ لوگ جو جب اس آیت سے عموم سمجھ رہے ہیں اور در حقیقت وہ حکم خدا نہ ہو، فیلزم ارشادہم، تو ان کے لیے ان کو ارشاد کرنا ضروری ہے، لمعناہا، اس کی معنی کے بارے میں کہ بھئی یہاں جو ہے وہ عموم مراد نہیں ہے۔ اور یہ بھی کس طرح کرتے؟ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِاِحْتِمَامٍ عَظِيمٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور یہ ارشاد بھی جو ہے وہ ایک بڑے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، وَأَحَادِيثٍ كَثِيرَةٍ، اور اس میں زیادہ وہ احادیث ذکر کرتے کہ یہ جو ہے اس آیہ میں عموم مراد نہیں ہے، تنتشر بین الناس، اور یہ احادیث جو ہیں لوگوں میں منتشر ہوتی، وَتَرْدِعُهُمْ عَنْ ظَاهِرِ الْعُمُوم، اور جو لوگوں کو اس آیت کے ظاہری عموم سے جو ہے وہ منع کرتی، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ وَحَيْثُ لَمْ تَرِدْ إِلَّا رِوَایَةٌ وَاحِدَةٌ مَا كَثْرَةِ الدَّوَاءِ وَأَهَمِّيَتِهَا، کہتے ہیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی
کوئی روایت وارد نہیں ہوئی ان منع کرنے کے بعد، صرف ایک روایت، در حالی کہ انگیزے جو ہیں وہ زیادہ تھے، وہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت زیادہ تھی کہ بھئی یہ کہ حکم خدا ہے، اور اگر یہ عموم مراد نہیں ہے تو ان کو ارشاد کرنا چاہیے تھا، لِأَجْلِ احقاق الحق و اظہار ہی، تاکہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو، اس کو احقاق حق کیا جائے۔ کان ذالک شاہدًا علی ان العموم باقٍ علی عمومہ، تو لہذا صرف ایک روایت کا وارد ہونا یہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ آیت سے جو عموم ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو ہے وہ اس آیت کو اس ایک روایت کے ذریعے تخصیص لگائی جائے، در حالی کہ وہ ایک حکم خداوندی ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ پیغمبر ان کے خلفاء کو اعلان کرنا بھی جو ان کے لیے ضروری تھا اگر عموم مراد نہ ہوتا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے، اور خصوصاً ولا سیما اذا كانت روایت المخصصۃ قد رویت عن اواخر المعصومین کالحادی والاصغر علیہم السلام، اور خصوصاً ایک دفعہ تو یہ ہے کہ یہ روایت واحدہ جو ہے، یا ایک روایت جو ہے وہ ابتدائی زمانے پیغمبر یا ان کے جانے کے فوراً بعد اگر ہوتی تو پھر بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ روایت جو تخصیص لگا رہی ہے عموم کتاب کو، قرآنی آیت کو، اگر وہ روایت کی جائے مثلا معصومین میں سے جو آخرین معصومین تھے، مثلا حضرت امام ہادی ہیں یا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، کہ بحیث کانت طوال تلک الازمنۃ السابقۃ علی مصدر الروایہ خالیۃ من مخصص، یعنی اس حیثیت سے کہ ہم کہیں کہ اتنا طویل زمانہ جو پہلے گزر چکا اور اس روایت کے صادر ہوتے ہوئے وہ مخصص سے خالی تھا، مثلا ایک جو عموم زمانے پیغمبر میں روایت آیت کی صورت میں آیا ہو، لیکن اس کا مخصص جو ہے وہ مثلا فرض کریں 100 سال بعد آئے، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَلَا سِيَّمَا الشِّيَّةُ مِنْهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى عُمُومِ الْآيَةِ، خصوصاً سارے مسلمان جو ہیں وہ جو ہے خصوصاً جو ہے وہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے جو ہے اس عموم آیت پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، اب مخصص پر بعد میں آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم لگانا کہ عموم کتاب کو ایک خبر واحد کے ذریعے تخصیص لگائیں، یہ مشکل ہے۔ اور کوئی کہے کہ بھئی ممکن ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے؟ ممکن ہے بہت ساری روایتوں ہوں لیکن ہم پہ جو ہے وہ مخفی ہیں، ہم ان پہ نہیں پہنچ پائیں۔ تو کہتے ہیں احتمال وجود روایت کثیرۃ مخصصۃ للآیہ، یہ احتمال کہ بھئی دوسری بھی روایت بہت ساری ہیں جو اس آیت کو تخصیص لگاتی، وخفائها بعد الفحص عنہا، لیکن وہ جستجو اور تلاش کرنے کے بعد بھی چھپی ہوئی ہیں، ما شدت الحاجت الیہا، در حال کہ جو ہے وہ اس کی طرف حاجت بھی شدید تھی، کیونکہ یہ ایسی روایتیں مخصص ہیں تو یہ ظاہر ہونی چاہیے، وَإِلَى نَشْرِهَا، اور جو ہے وہ ان کو نشر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایسا احتمال جو ہے وہ بعید للغایہ، یہ احتمال دینا کہ بھئی ایک روایت نہیں ہے، بہت سارے روایت تھیں لیکن وہ مخفی ہو گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، تو کہتے ہیں یہ احتمال جو ہے وہ بعید ہے، اور یہ اس کو نہیں دیا جا سکتا، لا یمکن تعویل علیہ، اس پر اعتماد ممکن نہیں ہے، ومنفیۃ بالاصل، اور یہ جو ہے وہ اصل یہی ہے کہ اگر روایات ہوتی تو ظاہر ہوتی، لہذا نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپی ہوئی ہیں۔ تو ان سب مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب کتاب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر روایت خبر واحد قرائن وغیرہ ہوں، کوئی معتبر ہو تو پھر تو تخصیص لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی معتبر نہ ہو تو اس خبر واحد کے ذریعے قرآنی عموم کو تخصیص لگانا مشکل ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ عموم خصوص کا باب پورا ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ
اطلاق اور تقیید کا جو باب ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ آئندہ جلسات میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔